دوسری بات یہ ہے کہ انسان مسلسل سیکھتا ہے، اور سیکھتا ہے نقل اتارنے سے۔ بچہ ایک تو اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے، خود ہی سکھا دیتا ہے، دل میں ڈال دیتا ہے۔ فَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی پہ وحی فرما دی، یعنی شہد کی مکھی کا استاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اب جائیے وہ جو شہد کی مکھی کا چھتا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے، اور ذرا اس انجینئرنگ یونیورسٹی کا ہمیں نام بتائیے جہاں سے اس نے سیکھ کے یہ اتنا خوبصورت چھتا بنایا ہے۔ وہ 6 اس کے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی اس کو انگریزی میں، یعنی وہ چوکور نہیں ہوتا ہے، ہاں، اور اتنا خوبصورت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا، درمیان میں یہاں پہ اللہ کا رسول بھی نہیں آیا۔ ایسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دودھ پینا ماں کی چھاتی سے لپٹ کے خود سکھاتے ہیں۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور تو کریں کہ بچہ پیدا ہو، ماں اس کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور اس کو دودھ پینا نہیں آتا، وہ ماں کی چھاتی سے لپٹ کے دودھ چوستا ہے تو وہ دودھ ماں کے تھنوں سے نکلتا ہے اور اس کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اب اللہ نہ کرے کسی بچے کو اللہ یہ فن، دودھ چوسنے کا فن نہ سکھائے، مجھے اس استاد کا، اس ماہر نفسیات کا نام بتائیں جو یہ فن سکھا سکے گا اس بچے کو۔ اس کو تو آپ دودھ انجیکٹ ہی کریں گے، زبردستی اس کے اندر ڈالیں گے تو ڈالیں گے، اس کو یوں سکھانا انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود سکھا دیتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں بہت تھوڑی ہیں۔ زیادہ چیزیں وہ ہیں کہ انسان نقل اتارتا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے بچہ ماں کو بھی باپ کو بھی، وہ بول رہے ہیں، یہ سن رہا ہے، سنتے سنتے ان کی نقل اتارتے اتارتے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ خود چل نہیں سکتا ہے، ان کو چلتا پھرتا دیکھ رہا ہے تو ان کی نقل اتارتے اتارتے چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کی ساری عادات اطوار جو ہے وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ اوروں کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، والدین کو، بڑے بھائی کو، رشتہ داروں کو، بزرگوں کو، اور لوگوں کو، ایک ایک چیز کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے وہ نقل اتارتا چلا جاتا ہے، اپناتا چلا جاتا ہے۔ اس کو اتباع کہتے ہیں، دوسرے کی نقل اتارنا، اس کی عادت کو اپنا لینا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام اس لیے نازل فرمائے کہ وہ ہمیں صحیح راستہ اور صحیح ہدایت دکھائیں۔ میں اکثر بیان کرتا ہوں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر، وہ کہتے ہیں کہ ایک چونٹی نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ میں جائے، وہ بیچاری کیسے جاتی؟ تو اللہ نے ایک اہتمام اور بھی اس کے لیے کر دیا کہ حرم کا کبوتر اس کے قریب کہیں بٹھا دیا، تو چونٹی بھاگی اور اس نے حرم کے کبوتر کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب کبوتر اڑا، درمیان دریا بھی، کھائیاں بھی، وادیاں بھی، جھیلیں بھی، سب چھوڑتا ہوا اوپر سے اڑتا ہوا وہ بیت اللہ کے اوپر جا بیٹھا، چونٹی بھی پہنچ گئی۔ بس یہی بات ہے کہ وہ کام جو انسان اپنی ہمت سے نہیں کر سکتا، اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا، وہ اتباع کے زور پہ کر جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور اللہ سے واصل ہو گئے۔
اب دیکھیے نا جذبے کی بات دیکھیے، ادھیڑ عمر شخص آیا، اس نے اسلام قبول کیا، حضور کے ہاتھ پہ بیعت جہاد کی، اور اس کے بعد جنگ لڑی، جذبے سے لڑا، فتح ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو حصہ آتا تھا غنیمت کا اس کو دے دیا۔ تو غنیمت وصول کرتے ہوئے وہ رونے لگا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے تو نہیں آیا تھا، میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا۔ اور تم کیا سوچ کے آئے تھے؟ یا رسول اللہ میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مجھے تو نہیں آتا، آپ اس بیعت کے راستے سے مجھے اللہ تک پہنچا دیں گے، مجھے شہادت ہو جائے گی، اور وہ کام جو میرے اپنے بس کا نہیں ہے، مرتا تو ہر شخص ہے، میں اس طرح سے مروں اور آپ مجھے ایسی موت نصیب فرمائیں کہ سیدھا میں اللہ تک پہنچ جاؤں۔ تو حضور مسکرا دیے، آپ نے فرمایا یار جلدی نہ کرو، یہ مال غنیمت تو سمیٹ لو، اگلی جنگ میں تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا۔ اب دیکھیے لوگوں کا کیا ذوق کیا بن گیا، اگلے غزوے میں تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا، اور تاریخ شاہد ہے کہ اگلے غزوے میں اس کا وہ کام ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ غزوہ احد میں 3 بھائی جہاد کرنے آئے، والد لنگڑا ہے، تو بیٹوں نے والد کو جنگ میں جانے سے روک دیا کہ ابو آپ ٹانگ سے معذور ہیں، آپ لڑ نہیں سکیں گے، خام خواہ اپنی جان گنوائیں گے۔ تو والد کو انہوں نے گھر میں بٹھا دیا، اور والد حضور سے شکایت کرنے آ گیا کہ دیکھو میرے بیٹوں کا حال یا رسول اللہ، مجھے اللہ تک پہنچنے سے روکتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں معذور آدمی بھی سیدھا اللہ کے حضور پہنچ جاؤں، اور اس انداز میں پہنچ جاؤں کہ اللہ کو مجھ پہ پیار آ جائے، یہ نہیں چاہتے۔ ان کو سمجھائیں، اگر حضور نے اجازت دے دی وہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جب تک کہ اللہ کا رسول، معلم، مدرس، ہادی وہ درمیان میں نہ ہو، اس وقت تک راستہ نہیں ملتا۔ اور دین کی اصل جو ہے، جس کو علامہ کہتے ہیں کہ دین ہمہ اوست، دین سارے کے سارا اسی چیز کا نام ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہے، بمصطفیٰ برساں خیشرا، یہ دین ہمہ اوست، اپنے آپ کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں، یہ دین سارے کا سارا آپ کی ذات گرامی اور ان کا اتباع ہے۔ اگر بَعُو نہ رسیدی تمام بولا حبیست، اور اگر حضور تک تم نہیں پہنچ پائے تو پھر باقی باتیں ساری کی ساری بولا حبی ہیں۔ عزیزان گرامی، اتباع انتہائی محبت کا نام ہے، ایسی محبت جس میں کہ انسان اپنی شخصیت گوا بیٹھے اور دوسرے کی شخصیت کو اپنے اوپر طاری کر لے، اپنی شخصیت کو اپنے محبوب کی شخصیت میں گم کر دے۔ اب صحابہ کرام کی بعض باتیں ایسی ہیں کہ انسان حیرت میں آ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قد چھوٹا تھا، حضور کا قد خاصا بلند تھا، درمیانے قد سے اونچا تھا۔ اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، درمیان آگے ایک درخت آ جاتا ہے، اس کی ایک ٹہنی جھکی ہوئی ہے۔ اب اس خیال سے کہ یہ ٹہنی سر پہ لگ نہ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا لیتے۔ حضرت علی کو ٹہنی سے کوئی خطرہ نہیں تھا، سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ حضور نے وہاں سے سر جھکایا اور آگے بڑھے تو وہ بھی سر جھکا کے آگے جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں،
راستے میں کیچڑ پہ پاؤں آپ کا پھسل گیا، ہلکا سا پاؤں پھسلا، سنبھل گئے، آگے بڑھ گئے۔ اب صحابہ کرام پیچھے سے جتنے بھی آ رہے ہیں وہاں سے پاؤں پھسلاتے ہوئے آ رہے ہیں، کر لو بات، اس کا کیا کرو گے؟ ایک ذوق پیدا ہو گیا ہے کہ زندگی پوری کی پوری حضور کے نقشے پہ گزارنی ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ حدیبیہ کا منظر جن لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے جا کے اہل مکہ کو بیان کیا کہ کن لوگوں سے لڑتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے کہ ہم نے تو بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، بادشاہ فارس کا دربار دیکھا ہے، فلاں کا بادشاہ شاہ روم کا دربار، جو اللہ نے عزت اور جو رتبہ حضور کو دے رکھا ہے اور جتنی محبت حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ اور بھائی وہ تو بال کٹوائیں تو صحابہ ان کے بال زمین تک نہیں گرنے دیتے، وہ تو وضو کرے تو صحابہ ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تو کہیں تھوک دیں تو ان کی تھوک زمین تک نہیں پہنچتی ہے، صحابہ راستے سے وہ تھوک اور بلغم تک اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ آپ کے پانی کو درمیان سے ہی لے رہے ہیں اور آپس میں بانٹ رہے ہیں، کوئی منہ کو مل رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو مل رہا ہے۔ تو آپ نے جانتے تھے لیکن تربیت کرنا تھی اس لیے پوچھا کہ بھئی ایسا تم کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی ہے، زمین پہ گر رہا ہے، گرنے دو، تم اس کو منہ پہ کیوں ملتے ہو، درمیان سے کیوں لے لیتے ہو، آپس میں کیوں تم تقسیم کر کر کے رکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اچھا اگر محبت ہے تو دیکھو پھر اتنا سا کام کافی نہیں، پھر صرف وضو کے پانی کو درمیان سے لے لینا اور اس کو تقسیم کر لینا، اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں محبت ہے تو پھر 3 کام کرو۔ فرمایا پہلا کام یہ کہ جب بات کرو تو صرف سچ بولو، صرف سچ بولو، جھوٹ نہیں۔ اور دوسرے جب کسی کے ساتھ معاملہ کرو تو امانت، دیانت، انٹیگریٹی، آنیسٹی، حلال، کوئی چیز حرام کی اپنے پاس نہ آنے دو۔ اور تیسری بات حسن سلوک سے پیش آؤ، خاص طور پہ اپنے ہمسائے کے ساتھ۔ اب دیکھیے ان 3 باتوں میں عزیزان گرامی، اب یہ ہے معجزہ رسول کا، باتوں میں ایک بات کہہ دی، لیکن میں کہتا ہوں کہ ان 3 باتوں پہ ذرا غور کر لیجئے، پوری زندگی اس کے اندر آ جاتی ہے، کوئی نیکی بچ کے نہیں رہتی ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ولسے بیچارے ایڑیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں۔ ایک جملے میں نیکی کا سارا نقشہ بیان کر دیا، سچ، امانت، حسن سلوک۔ کوئی چیز رہ گئی ہے چوتھی تو مجھے بتا دو۔ یہ ہوتی ہے رسول کی تعلیم، یہ ہوتا ہے معجزہ کہ ایک بات کہہ دی، بڑے آرام سے ہلکی سی بات کہہ دی، باقی بچا کچھ نہیں، سارے کا سارا اس کے اندر آ گیا۔